الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. مل کر آواز بلند سماعت سامعین محترم، کل کی نشست میں وضو کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے تھے، اور ایک مسئلہ آخر میں جس کو بیان کیا گیا تھا وہ یہ کہ وضو میں چہرے کو اور دونوں ہاتھوں کو ایک بار دھونا واجب، 2 بار دھونا مستحب، اور 3 یا اس سے زیادہ بار دھونا یہ حرام ہے. اب میرا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے کہ حرام اگر جو ہے وہ بالفرض وضو میں کوئی مرتکب ہو گیا اور کسی نے بالفرض 3 مرتبہ چہرہ دھو دیا، تو یہ فقط گنہگار ہوا انسان یا اس کا وضو بھی باطل ہو گیا؟ وضو باطل ہو گیا؟ اچھا، پھر میں اب مسئلہ بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو شاید لگے کہ آپ لوگوں کے کئیوں کے وضو باطل ہو گئے اگر جب مسئلہ مکمل ہوگا. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کچھ صورتوں میں جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وضو باطل ہو، لیکن کچھ صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ فقط اور فقط انسان گنہگار ہو. ٹھیک ہے، جیسے بالفرض اگر الٹے ہاتھ کو، یعنی سب سے آخر میں جو ہے وہ انسان کس کو دھوتا ہے؟ الٹے ہاتھ کو دھوتا ہے. آخر میں الٹے ہاتھ کو اس نے 3 مرتبہ دھو لیا تو یہ حرام کام کر لیا. اب جب یہ حرام کام کیا تو یہ جو اس کے ہاتھوں میں تری ہے یہ حرام والی ہے. اس سے سر کا مسح کرے گا تو سر کا مسح ٹھیک ہوگا؟ سر کا مسح باطل ہو جائے گا. جب سر کا مسح باطل ہو جائے گا تو وضو بھی باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک صورت ہے. لیکن اگر بالکل اس نے سیدھے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا، ٹھیک ہے، تو وہ گناہ کا تو مرتکب ہوا، لیکن بالآخر سیدھے ہاتھ کے بعد اس کو الٹے ہاتھ کو تو دھونا ہی ہے. جب وہ الٹے ہاتھ کو دھوئے گا تو اب جو آخر میں اس کے پاس تری ہے اور بالکل اس نے 2 مرتبہ دھویا اور صحیح دھویا، تو اب جو یہ ہاتھوں میں تری ہے یہ صحیح تری ہے یا غلط تری ہے؟ صحیح تری ہے. اب اس سے اگر مسح کرے گا تو ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہوگا. صحیح ہے. تو اب اس صورت میں وضو ٹھیک ہو جائے گا. صحیح ہے. لیکن جو ہے وہ بعض صورتوں میں وضو باطل بھی ہو سکتا ہے اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ انسان فقط اور فقط گناہ کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ آپ کو واضح ہے؟ ٹھیک ہے، کہ بعض صورتوں میں جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، بعض صورتوں میں گناہ کا مرتکب ہوگا. اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، یہ 1 بار دھونا کسے کہتے ہیں اور 2 بار دھونا کسے کہتے ہیں؟ کہ وضو میں 1 بار دھونا واجب ہے اور 2 بار دھونا مستحب ہے، یہ کسے کہا جاتا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ 1 بار دھو لیا ہے؟ 2 چلو لے لیں تو 1 بار ہوگا، وہ 2 بار ہوگا. یہ 2 بار ہو گیا. ہاتھ ٹچ نہیں ہوا. اگر میں اوپر سے جو ہے وہ 1000 مرتبہ ڈالوں تو مسئلہ نہیں. 1000 مرتبہ. اچھا، اگر بالفرض جو ہے وہ میں نے پانی اٹھا کے کیوں ڈالا؟ یہ تو آپ لوگ جو ہے وہ ٹچ والا گیم کھیل رہے ہیں کہ ٹچ ہو جائے گا تو ہو جائے گا. مطمئن ہو گیا مطلب 1 بار مطمئن ہو گیا. مطمئن ہو گیا کہ میرا وضو 1 بار. دیکھیے، یہ آپ لوگ جو بتا رہے ہیں فارمولا نہیں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ بالفرض اب میں جو ہے آپ کو فارمولا بتاتا ہوں. آغا سیستانی کے مطابق پہلی بار جو ہے وہ دھونے میں 2 چیزیں معتبر ہیں، 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک آپ کی نیت ہو. نیت یعنی کیا مطلب کہ میں پہلی مرتبہ دھو رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ابھی میں پہلی مرتبہ دھو رہا ہوں. اور دوسرا مکمل دھل جائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ جہاں پر مکمل دھل جائے گا یہ پہلی مرتبہ شمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ بالفرض آپ جو ہے وہ مس کر کے لیں، آپ جو ہے وہ نل کے نیچے ہاتھ پھیریں، آپ جو ہے وہ اٹھا کر اوپر سے جو ہے وہ پانی پھینکتے رہے. آپ 100 مرتبہ ڈالیں، 50 مرتبہ ڈالیں، 20 مرتبہ پانی ڈالیں، لیکن آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ابھی میں پہلی مرتبہ دھو رہا ہوں، یہ ابھی پہلی مرتبہ دھل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ نے 50 مرتبہ پانی ڈال دیا، اس کے بعد آپ نے اس نیت سے کہ اب یہ میرا پہلی مرتبہ مکمل ہو رہا ہے، آپ نے ہاتھ پھیر لیا. اب یہ کیا ہو گیا؟ 1 مرتبہ. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو پہلی بار دھونے میں 2 چیزیں ہیں. ایک نیت یعنی کیا مطلب میں پہلی بار دھو رہا ہوں، یہ ذہن میں ہونا چاہیے. آپ اس کے لیے پانی ڈال لیں. ٹھیک ہے، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ 20 مرتبہ پانی ڈال رہے ہیں، کیوں؟ آپ کہیں گے کہ پہلی مرتبہ ہی دھل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے وہ کیونکہ مجھے یقین آنا چاہیے، احتیاط کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے کہ میرے کو جو ہے وہ یہ اطمینان ہو جانا چاہیے کہ ایک بال بھی دھلا نہیں رہ گیا. لہٰذا جو ہے وہ میں پانی ڈال رہا ہوں. اور اس کے بعد جب آپ نے بالفرض جو ہے وہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ جب پانی ڈالا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نیت کی اب یہ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ دھو رہا ہوں اور یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ میرا مکمل ہو گیا. آپ نے جو ہے وہ آخر میں یہ دھویا، یہ کون سا ہو گیا؟ پہلی مرتبہ. ٹھیک ہے. اب آئیے دوسری مرتبہ. دوسری مرتبہ کیسے ہوگا؟ یہی سیم. اب سنیں، اب آغا سیستانی کہتے ہیں جدھر آپ نے 1 مرتبہ پانی ڈالا، ٹھیک ہے، اور آپ نے پھیر لیا، صحیح ہے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اگلا چلو نہیں لے سکتے. جس نے دوسری مرتبہ میں 1 بار سے زیادہ پانی لیا وہ تیسری مرتبہ آٹومیٹک کاؤنٹ ہو جائے گا. پہلی بار دھونے میں نے آپ کو کیا بتایا کتنی چیزیں ضروری ہے؟ 2 چیزیں ضروری. پہلی چیز نیت اور دوسری چیز مکمل دھلنا. آسان. اب دوسری بار جب آپ دھل رہے ہیں، پہلی دفعہ دھل گیا، اب دوسری مرتبہ آگا کہتے ہیں اب نیت ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اب یہ آپ کو جو ہے وہ آپ نہیں آپ جو ہے وہ 10 چلو اٹھا کے ڈالتے رہے آپ کہیں میں دوسری دفعہ دھو رہا ہوں, ٹھیک ہے, نہیں, جدھر آپ نے پانی ڈالا اور یہ مکمل ایک دفعہ میں دھل گیا, اب یہ دوسری مرتبہ کاؤنٹ ہوگی, صحیح ہے. اب جو ہے وہ اگلا چلو آپ اٹھائیں گے تو یہ آٹومیٹک تیسرا کاؤنٹ ہوگا اور یہ حرام کے زمرے میں چلا جائے گا. اگر بالفرض کوئی ایسا الٹے ہاتھ میں کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے وضو بھی باطل اور ساری نمازیں بھی باطل, ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. یہ ہے دوسری اور تیسری مرتبہ کا چکر, ٹھیک ہے. پہلی مرتبہ میں اگر نیت کو معتبر مانتے کہ نیت کاؤنٹ ہوگی, آپ جو ہے وہ 50 مرتبہ پانی ڈالیں لیکن آخر آپ جو ہے وہ آخر میں نیت کریں کہ یہ میری پہلی مرتبہ جو ہے وہ دھو رہا ہوں, یہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ کیونکہ پہلی مرتبہ دھونا تھا, یہ واجب تھا, دھل گیا. اب دوسری مرتبہ جب آپ نے پانی اٹھا کے ڈالا اور ایک مرتبہ مکمل دھو لیا, ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ آپ کہیں کہ نہیں میں اپنے اطمینان کے لیے جو ہے وہ تھوڑا اور پانی ڈال لیتا ہوں اور جو ہے وہ 3-4 اور چلو لے لیتا ہوں, اب آگے کہتے ہیں اب کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جو ہے وہ آپ نے چونکہ یہ دوسری مرتبہ میں ان کے نزدیک چونکہ نیت معتبر نہیں ہے, لہٰذا وہ کہتے ہیں آٹومیٹک تیسرا کاؤنٹ ہو جائے گا, آٹومیٹک چوتھے میں چلا جائیں گے, آٹومیٹک 5ویں میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. صرف پہلی بار میں جو ہے وہ رعایت دی گئی. بات سمجھ میں آئی, یہ مسئلہ سمجھ میں آیا, ٹھیک ہے. تو ایسے کتنے لوگوں کو وضو باطل ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کہ بعض لوگوں کی جو ہے وہ بالفرض عادت ہوتی ہے ایک مرتبہ جو ہے وہ دھو لیا چلے, دوسری مرتبہ میں جو ہے وہ آگا سستانی احتیاط واجب لگا رہے, احتیاط واجب کی بنا پر ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں ہونا ہے دوسری باری میں, ٹھیک ہے. وہ ایک ہی بار پانی ڈالا یہ کمپلیٹ ہو گیا بس. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہے وہ مسلسل پانی ڈال ہوتے ہیں دوسری بار میں بھی, ٹھیک ہے, ان کا وضو جو ہے وہ کئی صورتوں میں جو ہے وہ باطل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور وضو باطل تو نمازیں بھی جو ہے وہ باطل ہیں, ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آیا. اب جو ہے اس میں پریشانی نہیں رہے گی. اب چونکہ آگا سستانی کی احتیاط واجب ہے تو میں آپ کو راہ حل دے دے رہا ہوں. آگا سستانی کی احتیاط واجب ہے, احتیاط واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ مجتہد اپنا فتویٰ نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, احتیاط لگا رہا ہے کہ بھائی میرے نظریے کے مطابق اگر میری تقلید کر رہے ہو تو میں احتیاط لگا رہا ہوں, ایسا کر لینا جیسا میں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر جو ہے وہ میں نے فتویٰ نہیں دیا, اگر تمہیں کوئی دوسرا مجتہد تمہیں جو ہے وہ اگر تم فلاں عالم کی طرف رجوع کرتے ہو میرے بعد والے عالم کی طرف تمہیں اس سے بہتر مل جاتا ہے تو تم اس کی طرف رجوع کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. اب دوسرے نمبر پہ بالفرض جو ہے وہ آگاہ وحید خراسانی, آگاہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کریں تو وہ کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ میں بھی جو ہے وہ نیت معتبر ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا, اب جو ہے وہ بالفرض آپ کے ذہن میں ابھی سے ہی جو ہے وہ آپ نیت کر لیں کہ میں جو ہے وہ اس احتیاط میں جو آگاہ سستانی نے احتیاط لگائی اس میں آگاہ وحید کی طرف رجوع کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, بس یہ آپ نے سوچ لیا. اب جو ہے وہ بالفرض آپ نے ایک مرتبہ جو ہے وہ دھویا, وہ تو آگاہ سستانی کے مطابق دھویا. اب دوسری مرتبہ آگاہ سستانی تو کہتے ہیں نیت معتبر نہیں, آٹومیٹک کاؤنٹ ہوگا, لیکن آگاہ وحید کہتے ہیں نہیں نیت معتبر ہے. اب جو ہے وہ آپ 3 مرتبہ چلو ڈالیں, 4 مرتبہ چلو ڈالیں, آپ نے آگاہ وحید کی طرف رجوع کیا ہوا, آخر میں آپ نے نیت کی یہ میرا دوسری مرتبہ ہوا تو یہ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کا آسان حل کیا ہے, آگاہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لیں تو سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ آگاہ سستانی کی احتیاط پر عمل کریں گے تو تھوڑی سی مشکل ہوگی, اس میں جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. ایک بار سلوات پڑھیں گے کر